السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج سپریم کورٹ میں عمران خان کی گمشدگی سے متعلق ایک کیس کی سماعت ہوئی۔ یہ عمران خان بنیادی طور کے اوپر اسلام آباد کے ایک شہری ہیں جو لاپتہ ہیں، اور ان کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دیا، اور اس میں یہ کہا کہ ان کی بوڑھی ماں جن کی عمر تقریباً 75 سال ہے، ان کو ماہانہ کی بنیاد کے اوپر ان کی سیلری کے برابر یعنی 1,20,000 روپے دیے جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو وفاقی حکومت نے بذریعہ وزارت داخلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ آج قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی نے یہ جو معاوضے کی ادائیگی ہے 1,20,000 روپے، اس کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ قانون میں جو ہے وہ کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں اس طرح کے لوگوں کو پیسے دیے جائیں۔ اس کے اوپر بینچ نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ خاص طور پر جسٹس قاضی امین نے یہ ریمارکس دیے کہ جو شخص لاپتہ ہوا ہے وہ پاکستان کا شہری ہے، اور جو لوگ جیلوں میں بھی سزا یافتہ اس وقت قید ہیں، رہ رہے ہیں، وہ بھی 3 وقت کا کھانا کھانے کے حقدار ہیں۔ اس تمام پروسیڈنگ کا احوال آپ کو بتاتے ہیں کہ کورٹ میں کون کون سی ایسی اہم آبزرویشنز دی گئیں، اور کورٹ میں کس کس اہم ایشو پہ بات ہوئی۔ سماعت کا جب آغاز ہوا تو جسٹس قاضی امین نے یہ کہا کہ ایک شخص 5 سال سے لاپتہ ہے، اور کیا بیار و مددگار بوڑھی عورت کی کفالت کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری نہیں؟ جسٹس قاضی امین نے یہ بھی کہا کہ ماہانہ اربوں روپے کی زکوٰۃ بیت المال میں آتی ہے اور ان اکاؤنٹس سے واپس جاتی ہے۔ اس کے اوپر ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی نے موقف اپنایا کہ قانون میں معاوضے کی ادائیگی کی کوئی ایسی شک نہیں ہے، اور کل ہر کوئی جو ہے وہ چھپ کر یا جو ہے وہ تقاضا کرے گا کہ ہمیں بھی یہ رقم دی جائے۔ اس پر جسٹس قاضی امین نے کہا کہ خاندان کا یہ حق ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کا پیارا کہاں ہے، اور جسٹس قاضی امین نے یہ بھی کہا کہ جب کسی خاندان کا کوئی پیارا لاپتہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا خاندان اذیت اٹھاتا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ حیرت ہے کہ 4 سال ہو گئے اور ابھی تک اس معاملے کے اوپر حتمی فائنڈنگ نہیں آئی۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ ریاست کے پاس اربوں روپے کے فنڈز ہیں، اور لاپتہ افراد کے لواحقین کو پیسے کیوں نہیں دیے جا سکتے۔ اس کے بعد جسٹس قاضی امین نے یہ بھی کہا کہ جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل ساجد الیاس بھٹی نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دیے جا سکتے، تو اس پر جسٹس قاضی امین نے جواب دیا کہ آپ کس طرح کے بندوں کی بات کر رہے ہیں؟ لاپتہ فرد بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ پاکستان کی جیلوں میں سزا یافتہ مجرمان بھی 3 وقت کا کھانا کھانے کے حقدار ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک موقع پر یہ کہا کہ حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل کر احساس پروگرام رکھ دیا ہے۔ لاپتہ فرد کی ماں کو احساس کفالت پروگرام فنڈ سے پیسے دے دیں۔ جسٹس قاضی امین نے یہ کہا کہ 75 سالہ بوڑھی خاتون پاکستان کی شہری ہیں، ہمارے پاس احساس کفالت پروگرام بھی موجود ہے۔ بوڑھی خاتون کئی موذی بیماریوں میں مبتلا ہوگی، ریاست کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس قاضی امین نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ مجھے نہیں پتہ لاپتہ فرد خود بھاگا ہے یا کسی نے اٹھایا ہے، لیکن لوگوں کے پیسے لوگوں پر لگائیں، یا پاکستان سے کشتیاں بھر بھر کر پیسہ بیرون ملک جا رہا ہے اور کسی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بہت اہم آبزرویشن دی ہے جسٹس قاضی امین نے۔ اور قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ لاپتہ افراد پر ٹھوس الزامات ہونے چاہیے، لاپتہ افراد کے بنیادی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اور جسٹس قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کو گوانتانامو بے جیل نہیں بننے دیں گے۔ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم بھی کورٹ میں موجود تھے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ جنوری میں لاپتہ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 221 لاشیں اب تک آ چکی ہیں۔ چیف جسٹس نے تمام دلائل سننے کے بعد وفاقی حکومت کی جو استدعا تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے، وہ استدعا مسترد کر دیا، اور کہا ہے کہ ہم اس معاملے کے اوپر
جو ہے وہ مداخلت نہیں کریں گے، اور حکومت احساس پروگرام یا زکوٰۃ فنڈ سے متعلق ہدایات لے کر ہمیں اس بارے میں بتائے۔ یہ کیس کا احوال تھا۔ آج سپریم کورٹ میں اس لاپتہ فرد عمران خان کے مقدمے کی اس کیس کی سماعت تھی، اور اس سماعت پر درخواست گزار کے وکیل انعام الرحیم نے یہ بھی کہا کہ لاپتہ فرد عمران خان کی ایک دفعہ لوکیشن اسلام آباد میں بھی کہیں آئی ہے۔ تو عدالتی آبزرویشنز تو ایک طرف، دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے کیسز سالوں سے عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی ایسے کئی کیسز ہم نے دیکھے جو سپریم کورٹ میں آئے لیکن وہ فکس نہیں ہوئے۔ مجھے یاد ہے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایک مرتبہ ایک آرڈر لکھوایا تھا اور یہ کہا تھا کہ لاپتہ افراد کے کیسز سننے کے لیے ایک اسپیشل بینچ بنایا جائے۔ آج تک وہ نہ اسپیشل بینچ بنا اور نہ ہی لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت ہو سکی۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ایک فیصلہ دیا تھا لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ لاپتہ افراد یا جبری گمشدگیاں جو ہیں وہ سنگین جرائم ہیں۔ تو وہ فیصلہ بھی اس وقت فیلڈ میں موجود ہے، اس پر بھی آج تک عمل نہیں ہو سکا۔ تو یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان یا دیگر عدالتوں میں جو لاپتہ افراد کے کیسز زیر التوا ہیں کیا وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ لاپتہ افراد کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر جہاں پہ سول سوسائٹی بات کرتی ہے، انٹرنیشنلی بات ہوتی ہے، پاکستان میں بھی کئی ایسے خاندان ہیں جو اپنے پیاروں کی تلاش میں کبھی لاپتہ افراد کمیشن کی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں، تو ان کو بھی کہیں سے بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں ملتا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کیا ٹھوس اقدامات کرتی ہے، کیا کوئی اسپیشل بینچ سپریم کورٹ بنا کر جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت لاپتہ افراد کے کیسز ہیں ان کو سننے کے لیے کوئی بینچ تشکیل دیتی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے ایک اسپیشل بینچ تشکیل دے دیا تو اس سے کم از کم لاپتہ افراد کے کیسز کی جو سنوائی ہے، جو ہیئرنگ کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔